بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ آپ مجھے یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ سماعت کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صفات بارک تعالیٰ میں شرک کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے ہم نے ذات بارک تعالیٰ میں شرک کیا ہے اس پہ بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے میری ذات و صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا میری جنت اس پہ حرام ہو گئی۔ اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ مشرک بے اللہ کی جنت حرام ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں اکیلا ہے اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ وحدہ لا شریک ہے ذات و صفات میں، اپنے اختیارات میں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، وہ اپنی صفت کسی کو عطا نہیں کرتا۔ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سمیع الدعا ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، غوث العظم ہے، اولادیں عطا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کو وہ پال رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صفات بارک تعالیٰ میں شرک کیا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اگر کوئی بندہ ذات میں شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بھی مشرک ہوگا، اگر کوئی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بھی مشرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں لا شریک ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ صفات میں وہ کیسے لا شریک ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہے حاجت روا و مشکل کشا۔ آج کی اس ویڈیو میں حاجت روا اور مشکل کشا پہ بات کی جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوں، لیکن حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ حاجت روا اور مشکل کشا کہتے کس کو ہیں؟ جس کے اوپر کوئی حاجت آ پڑی، جس کو کوئی مشکل آ پڑی، اس نے اپنی درخواست کی، دعا کی، حاجت روائی کرنے والے نے حاجت روائی کی، آپ کی مشکل کو ٹال دیا، آپ کی مصیبت دور ہو گئی، آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا ہو گئے، وہ ہوتا ہے حاجت روا اور مشکل کشا، جو آپ کی مصیبت میں، پریشانی میں آپ کے کام آئے، آپ کی دکھ تکلیف کو دور کر دے۔ اب جو لوگ غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں وہ کیا ٹھیک کر رہے ہیں؟ جو بندہ حاجت روا اور مشکل کشا حضرت علی کو کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے کہ وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، کیا وہ درست کر رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ جس بندے کے اوپر، جس مخلوق کے اوپر مصیبت آ پڑی، پریشانی آ گئی، اس کو حاجت ہو گئی، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جائیں جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آدم علیہ السلام سے پوچھیں کہ اے ابو البشر آپ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ اندر سے آواز آتی ہے
نہیں میرے بیٹو، میرے اوپر تو خود مشکل آئی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ نہیں، اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے اور میری بیوی کو بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے نوح تیری آل میں سے نہیں ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ جائیں قرآن اٹھا کے دیکھیں، آگ میں گئے، نمرود کی طرف سے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ نہیں، چھری کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا، اللہ نے مشکل ڈالی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال کے دمبا رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ نہیں، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مصر کے بازار میں بکے اور جیل کے اندر گئے، طرح طرح کی مصیبت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بی بی مریم علیہ السلام حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ نہیں، وہ تو خود فرما رہی ہیں کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ نہیں، جب ایک منافق نے الزام لگایا تو ان کے بال سفید ہو گئے، رو رو کے بال جھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ نہیں بھائیو، طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، گندی ہوجری رکھی گئی، آپ کی بیٹی کو تیر مار کے آپ کی بیٹی کے حمل کو ضائع کیا گیا، طرح طرح کی مصیبت، طرح طرح کی آزمائش آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہیں، ان پہ موت آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ نہیں، ایک بندہ گھس کے ان کو شہید کرتا ہے مسجد کے اندر، صفوں کے اندر، اور ان پہ موت آتی ہے۔ جس بندے پہ موت آ جائے، جس پہ مصیبت آ جائے، جس پہ پریشانی آ جائے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی چند صفات بیان کر کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، داتا نہیں ہے، غوث العظم نہیں ہے، رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے، اکیلا اللہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت شکریہ۔